سب سے پہلی سٹوری ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہم آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس صاحب کو. اس کے اندر انہوں نے کمیشن بنانے کی ریکویسٹ کی ہے, ایک کمیشن بنایا جائے, اور اس کمیشن کو بنانے کے لیے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ جو ارشد صاحب کی والدہ ہے ان سے بھی بات چیت کر لی جائے, ان کی جس کمیشن کے اوپر تسلی ہوتی ہے اس طرح کا کمیشن بنا لیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہیں وہ سٹوریز کی جا رہی ہے. میڈیا کو عجیب و غریب انداز سے سپن کیا جا رہا ہے, اور وہ اس انداز سے سپن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے اس کے اصل حقائق کی طرف جانے کے بجائے کسی دوسری سٹوری کے پیچھے لگ جائے, ان حقائق کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے انڈر دا کارپیٹ دھکیل دیا جائے تاکہ اصل سٹوری سامنے نہ آئے. حقائق چند ایک وہ بڑے واضح ہیں, سب کے سامنے ہیں, اور میرے خیال میں جو حکومت نے بھی کہا کہ پاکستان سے وہ کیوں گئے, پھر دبئی سے آگے کینیا کیوں گئے, وہاں سے کیا وجہ بنی ان کے کینیا جانے کی, یہ تمام جو حقائق ہے ان کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. لیکن جو دوسری سٹوری چوہدری صاحب جو سپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کے اندر, اور میں تو ان چند ایک ہمارے اپنے کولیگ ہیں, کافی سینئر کولیگز ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہے خدا را اس طرح کے تصدیق امیز جو ہے آپ الفاظ استعمال اگر کر رہے ہیں ارشد شریف کے حوالے سے یا ان کے اس واقعے کے حوالے سے نہ کریں. سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, جہان اللہ تعالیٰ کو ہی دینی ہے. یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ جو اندوناک واقعہ ہوا ہے, اگر آپ نے اس کا درد محسوس کرنا ہے تو ان 5 بچوں سے جا کے ملیں, ارشد شریف کے ان کی بوڑھی ماں سے ملیں, ان کی آنکھوں میں دیکھیں کہ وہ اس درد کی شدت کتنی ہے. چوہدری صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی نظر سے بھی چند ایک سٹوریز جو ہے وہ گزری ہوں گی کہ جی ارشد شریف تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا, اس کو کچھ پتہ نہیں بلا پھسلا کے اس کو کچھ جو ہے کچھ چیزیں مینوپولیٹ کی گئیں, ان کو یہاں سے پھر پہلے دبئی لے جایا گیا, دبئی سے پھر کینیا, وہ یہیں سے دبئی نہیں بلکہ کینیا کے لیے وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس واقعے کی کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آئی. آپ کے پاس کچھ حقائق ہیں تو کائنڈلی شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. نہیں, حقائق اگر ہم بتا سکتے نا تو ضرور بتاتے. اصل میں ابھی تو بہت بڑا گہرا پردہ پڑا ہوا ہے, ایک بلیک بلینکٹ جو ہے اس کے آر پار جھانکنا مشکل ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا اصل میں جانے نہ جانے, گولی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. یہ صورتحال ہے سوائے اس حکومت کے اور ان کے نکمے موروں کو, اور یعنی جو ہر روز ایک نئی کہانی گھڑتے ہیں. کبھی وزیر آباد واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے ارشد شریف کو تو قتل کیا گیا, بھئی وہ تو ہمیں بھی پتہ قتل کرایا گیا اور کیا گیا ہے, اور میں نے تو یہاں تک گیا ہے کہ ایک گروہ نے پیسے دیے ہیں اور بندے دیے ہیں. میں کوئی ایسے تھوڑی کسی کو, جب تک کوئی ایویڈنس نہ بندے کے پاس وہ بات ہی نہیں کر سکتا. تو میں اس میں زیادہ نہیں جانتا. ارشد شریف کی شہادت ہو گئی ہے, ہم نے کون سا یہاں جا بیٹھے رہنا ہے. اگر ہم حقائق سے برعکس باتیں کریں گے تو ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دے رہنا ہے. تو جو حقائق ہیں وہ اسی وقت آئیں گے جب کینیا میں پاکستان سے, مرحوم کی فیملی سے, اس کے بعد اے آر وائی کے نمائندہ, اس کا پاکستان کی صحافتی تنظیموں کے نمائندے, حکومت پاکستان کا نمائندہ, ایجنسیوں کے نمائندے اور بین الاقوامی انویسٹیگیٹرز جن کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے آپریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان, بھائی ان کو تو جان بچانے کے لیے راتوں رات یہاں سے بھگایا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے خود شیئر کیا اور ان کے خاندان نے کہ بھئی ان کے پاس پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد دبئی سے ان کا 1 مہینے کا ویزا تھا, ان کو 13ویں دن ان کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا, اور پھر انہوں نے وہاں سے افریقہ کا رخ کیا, اور وہاں سے صرف ان کے آخری وہ یعنی ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جو کہ افسوس ہوتا ہے, یعنی رونا آ جاتا ہے بار بار کہ کل ہنستا بستا, کل آپ یاد ہے ہم ٹرانسمیشن اسی کر رہے تھے, جولائی کی رات, بالکل ہم کر رہے تھے یہیں پہ اسی نیوز روم کے اندر, اسی اسٹوڈیو کے اندر, کس طرح آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. لوگ ابھی کئی دفعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا چوہدری صاحب, ارشد شریف کے واقعے کو لے کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جو ہے یہ, اب آپ چاہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں کو پکڑنا پڑے گا, بے نقاب کرنا پڑے گا, ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے. یہ اس طرف آپ آتے نہیں, کبھی یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر چلے جاتے ہیں. جی چوہدری صاحب, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے. ناظرین, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے,
یہ پوری دنیا کے جو صحافی ہیں ان کی ایک نمائندہ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے دن سے ہم اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے اور صحافتی تنظیمیں کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی فری اینڈ فیئر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اقوام متحدہ ارشد شریف کے ماورائے عدالت قتل کی آزادانہ تحقیقات کریں۔ قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کریں کیونکہ پاکستان میں غیر جانبدارانہ تحقیقات پر ہمیں شکوک و شبہات ہیں، یہ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے۔ ارشد شریف نے اپنا ملک اچانک کیوں چھوڑا، یہ سب سے اہم سوال ہے، وہ کینیا میں کیوں تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ کہتے ہیں ارشد شریف کے قتل کے محرکات ملک چھوڑنے، اور بائی دی وے جی خاور گمن صاحب، کوئی پاکستان کو اپنے ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس میں کوئی شک نہیں سر، ہی واز فورسڈ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں سر، یہ تو وہ حقائق ہیں۔ ابھی اور سن لیں، جی ابھی ایک آپ کے کولیگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی یہ میرے واقعات میں جو ایف آئی اے نے مجھے گرفتار کیا اور یہ اور وہ، جو میں ڈسکس نہیں کرنا پسند کرتا، تو میں کرتا کون تھا، یہ کوئی کام نہیں ہے، اصل جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا ہے باہر سے کہ چوہدری صاحب آپ بھی ملک چھوڑ کے آ جائے۔ بھائی میں نے کہا میری تو پھر لاش ہی جائے گی، یہاں سے میں تو نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ بچے صاحب آپ کو استقامت ادا کرے۔ اچھا اگلے رپورٹ استقامت ہے یار، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بالکل، نہ موت سے ہمیں کوئی خوف ہے نہ کسی اور سے۔ اچھا دوسرا جو میں نے پہلے بھی دیکھا، جی بالکل جی صاحب، یہ دوسرا اہم سوال اٹھایا ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو آرگنائزیشن، انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے محرکات ملک چھوڑنا اور کینیا جانا تھا،